سرخ سیال زمین پر بہتا ہی جا رہا تھا۔ دیوار کے سہارے بیٹھی سکینہ نے خوف زدہ نگاہوں سے زمین کو دیکھا اور پھر اپنے پہلو میں موجود بچی کو مزید خود میں چھپایا۔ وہ کیا کر بیٹھی تھی، اس کا احساس اسے بڑی شدت سے ہو رہا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اپنی گود میں موجود اس چھوٹی سی بچی کو اٹھائے سکینہ تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، مگر اسے یہاں سے نکلنا تھا، کیسے بھی کر کے۔ اسے اپنی پرواہ نہیں تھی، مگر اسے اپنی بچی کو محفوظ ہاتھوں میں دینا تھا۔ یہی سوچ اسے ہمت ہارنے نہیں دے رہی تھی۔ تیز تیز قدموں سے چلتے وہ سیدھا بس اسٹیشن پر آئی تھی۔ پلو میں بندھے پیسے ڈرائیور کو دیتے وہ بار بار آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اسے یہاں سے صبح سے پہلے نکلنا تھا۔ دن کا اجالا پھیلتے ہی سب پر قیامت ٹوٹنے والی تھی، اور پھر جو ہونے والا تھا اس کا تصور سکینہ نے کبھی نہیں کیا تھا۔ فجر کی اذانوں سے پہلے ہی گاڑی اس کی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ اسٹیشن سے نکل کر وہ سیدھا اپنی منزل پر پہنچی تھی، اور پھر بیل بجا کر اس نے اپنی بچی کو اس دروازے پر چھوڑ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ موجود وہ خط بھی اس بچی کے پاس رکھ دیا۔ آگے کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس کا اب ان لوگوں کے ساتھ رہنا ناممکن تھا۔ وہ اپنی وجہ سے کسی کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ صبح کا اجالا چاروں اور پھیلنے لگا۔ ایسے میں چاند محمد فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکل رہے تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، سامنے زمین پر پڑی بچی کو دیکھ کر انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ انہوں نے جھک کر اس بچی کو اٹھایا جو بے خبر سو رہی تھی، کیونکہ چہرے پر تفکرات کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ تبھی ان کی نگاہیں زمین پر پڑے اس کاغذ پر پڑی۔ انہوں نے جھک کر وہ کاغذ اٹھایا، اور جیسے جیسے وہ کاغذ پڑھتے گئے ان کے چہرے پر کرب ابھرتا گیا۔ نم آنکھوں سے انہوں نے وہ خط پڑھا۔ بچی پر اپنی گرفت ان کی مضبوط ہو گئی تھی۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ اس چیز کا تصور بھی وہ خواب میں نہیں کر سکتے تھے کہ کاغذ کو مٹھی میں دبائے وہ اندر بڑھ گئے، جہاں ان کی شریک حیات نماز ادا کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ انہیں بچی کے ساتھ آتے دیکھ انہیں حیرت کا جھٹکا لگا۔ صاحب، یہ کس کی بچی اٹھا لائے ہیں صبح صبح؟ ان کے پوچھنے پر چاند محمد نے ایک نظر انہیں دیکھا اور صوفے پر ڈھہ گئے۔ بچی ابھی ان کی باہوں میں موجود گہری نیند میں تھی۔ ایسے کیوں بیٹھ گئے؟ بتا کیوں نہیں رہے کون ہے یہ بچی؟ ان کے بار بار پوچھنے پر چاند محمد نے ہاتھ میں موجود کاغذ ان کے حوالے کر دیا، جسے پڑھ کر ان کی بھی وہی حالت ہوئی جو چاند محمد کی تھی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہمیں اس بچی کی حفاظت کرنی ہوگی، کیسے بھی کر کے اس دنیا سے اسے بچا کر رکھنا ہوگا۔ وہ عزم کر چکے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے، اور وہ سوچ رہی تھی کہ وہ ہر حال میں کر کے رہتے ہیں۔ کمرے سے شور کی آواز آ رہی جسے کوئی چیزیں توڑ رہا ہو۔ آئمہ بیگم گھبرائی ہوئی سی باہر کھڑی تھی، جبکہ گھر کے سبھی ملازم خاموش ایک جانب تماشا کھڑے دیکھ رہے تھے۔ مجھے کیسے بھی کر کے وہ عورت زندہ یا مردہ میں نہیں جانتا لے کر آؤ، جمال صاحب بری طرح چیخ رہے تھے۔ گارڈ ان کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، جبکہ پاس موجود ان کا بیٹا ماتھے پر بل ڈالے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کی خود کو پریشان کر رہے ہیں؟ وہ اپنے باپ کے سامنے آیا تھا جو ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھے تھے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بھینچی ہوئی تھی۔ بیٹے کی بات پر انہوں نے سر اٹھا کر اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھا۔ اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھنا اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ڈیڈ، آپ پریشان ہو تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، وقت آنے پر میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں اپنے دشمنوں کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ آئندہ آپ کے سامنے کچھ بھی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں گے۔ تم میرا بدلہ لو گے؟ اس کا ہاتھ تھامے پوچھ رہے تھے۔ معاویہ جمال نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہر ایک چیز کا بدلہ، آپ بس پریشان مت ہو۔ ان کا ہاتھ تھامے وہ ان سے وعدہ کر رہا تھا۔ جمال احمد کے دل میں سکون سا اترتا محسوس ہوا۔ وہ ان کا بیٹا تھا اور اسے وہ اچھے سے جانتے تھے۔ وہ ابھی 10 سال کا تھا، مگر اپنی عمر سے کئی گنا زیادہ سمجھدار تھا۔ وہ ابھی سے اتنا سمجھدار تھا تو آگے جا کر وہ کیا کرنے والا تھا انہیں اندازہ تھا۔ ان کا بیٹا ان سے 10 گنا زیادہ ہوشیار تھا۔ اگر وہ کسی کو ناپسند کرتا تو اس چیز کو اپنے ارد گرد برداشت تک نہیں کرتا تھا۔ میرے بیٹے، میری بات سنو۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے چیزیں سمجھا رہے تھے جنہیں اس نے گرہ سے باندھ لیا تھا۔
اس کی آنکھوں میں نفرت بھری تھی جو آگے جا کر ایک آتش فشاں بننے والی تھی۔ 16 سال بعد۔ دادا جان کہاں ہیں آپ؟ جلدی کریں ورنہ لیٹ ہو جائے گا۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتی شانزے نے دادا جان کو آواز دی جو تسبیح پڑھنے میں مصروف تھے۔ ارے میرا بچہ اٹھ گیا، تیار بھی ہو گیا؟ بھائی سورج کہاں سے نکلا ہے؟ دادا جان کی شرارت سے کہنے پر اس نے گھور کر انہیں دیکھا۔ ویری بیڈ دادا جان، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ ان کے پاس بیٹھتے اس نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ بالکل بھی اپنے بچے کا مذاق نہیں اڑا رہا۔ چلو تم بیٹھو، میں ناشتہ بناتا ہوں پھر چلتے ہیں۔ بھائی اب رہنے دینا، ابھی بہت لیٹ ہو رہا ہے، فنکشن ہے کالج میں اور آج لیٹ ہو گئے تو اچھی بات نہیں ہوگی نا۔ اچھا چلو نہیں ہوتا لیٹ، لیکن ایسے بھوکے پیٹ نہیں جاتے، کہیں ناشتہ بالکل تیار ہے، چلو جلدی سے۔ وہ کچن کی جانب بڑھنے لگے مگر وہ انہیں روک گئی۔ سچی میں بھوک نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، چلے نا آپ۔ زبردستی ان کا ہاتھ تھامے وہ باہر بڑھی تھی۔ چاند محمد نے اسے کالج ڈراپ کیا تھا۔ اپنی بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے شانزے کی اکیلے تربیت کی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں کا نور تھی۔ انہوں نے اس کی تربیت بہت اچھے سے کی تھی، لیکن وہ ہمیشہ سے اس کے لیے ڈرتے آئے تھے کیونکہ وہ بہت نازک تھی۔ جتنا وہ چاند محمد کے کلوز تھی اتنا ہی وہ دنیا سے دور بھاگتی تھی۔ اسے دوست بنانے میں مشکل پیش آتی تھی، اسی لیے اس نے آج تک دوست نہیں بنائے تھے۔ چاند محمد چاہتے تھے کہ وہ دنیا دیکھے، لوگوں سے ملے، دوستیاں کرے، مگر اس کے لیے چاند محمد ہی اس کے دوست تھے، اس کی دنیا تھے۔ وہ اس دنیا سے آگے نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی اور بس اس کی خوشیوں کی دعا کرتے۔ ایک خوف تھا جو انہیں کھایا جاتا تھا، لیکن وہ اپنا خوف کسی پر ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں اپنی آخری سانس تک اس کی حفاظت کرنی تھی، ہر حال میں۔ آفس میں موجود اس میٹنگ روم میں اس وقت سناٹا چھایا ہوا تھا اور اس سناٹے میں صرف ایک آواز گونجی تھی، وہ تھی ماویہ جمال کی۔ سب خاموشی سے اس کی آواز سن رہے تھے جو پروجیکٹر کے سامنے کھڑا تھا۔ ایش بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ اس وقت سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس کی شخصیت سے سحر انگیز تھی جو سامنے والے کو مبہوت کر دیتی تھی۔ بزنس کی دنیا میں اس جیسا کوئی نہیں تھا، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے سامنے آ کر مقابلہ کر سکے۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی وہ سیدھا اپنے آفس میں آیا جہاں اس کا سسٹم پہلے سے موجود تھا۔ سر، آج آپ کو کالج جانا ہے، آپ چیف گیسٹ ہیں۔ اسسٹنٹ کے بتانے پر اس نے آنکھیں گھمائیں۔ میرا کوئی ارادہ نہیں کہیں جانے کا، منع کر دو انہیں۔ وہ عین مومنٹ میں منع کر رہا تھا۔ اسسٹنٹ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ لیکن سر، اسسٹنٹ نے کچھ کہنا چاہا جب ماویہ جمال کی نگاہوں کا مرکز ٹیبل پر رکھا کارڈ بنا۔ کالج کا نام کیا ہے؟ سیدھا ہو کر بیٹھتے اس نے اسسٹنٹ سے کالج کا نام پوچھا اور جب اسے نام پتہ چلا اس کے چہرے پر اضطراری سی مسکراہٹ آئی۔ ڈرائیور کو بولو گاڑی تیار کرے، چلا جاتا ہوں اس کالج کا۔ کیا یاد کرو گے؟ احسان کرنے والے انداز میں کہتا وہ اٹھ کر کھڑکی میں کھڑا ہوتا، سگریٹ سلگانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے چہرے پر مسکراہٹ۔ وہ کیا سوچ رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ ضرور کچھ ایسا تھا جو ماویہ جمال کو خوش کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی گاڑی تیار ہو چکی تھی۔ گارڈز کو اشارہ کرتا وہ اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ بس کچھ دیر، فائنلی ہم ملنے والے ہیں، خود سے کہتا وہ موبائل پر ایک نمبر پر میسج کرنے لگا اور اگلے ہی لمحے اسے اس کے میسج کا جواب ملا جسے پڑھ کر وہ ریلیکس ہوتا کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ آج کالج میں اسپیچ کمپٹیشن تھا اور ساتھ ہی باہر مینا بازار لگا ہوا تھا۔ یہ کو ایجوکیشن کالج تھا جہاں لڑکے لڑکیاں دونوں ساتھ پڑھتے تھے۔ شانزے کے لیے ایسے ماحول میں پڑھنا مشکل تھا، مگر اس کے دادا جان کی ضد کے آگے وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ میٹرک تک وہ گرلز اسکول میں پڑھی تھی۔ دادا جان تو چاہتے تھے کہ وہ کو ایجوکیشن میں پڑھے، مگر دادی کی وجہ سے دادا کو اس کی بات ماننی پڑی۔ مگر اب دادی نہیں تھی تو دادا اس کی ایک نہیں سن رہے تھے۔ وہ انہیں سوچوں میں گم تھی جب ٹیچر نے اسے بلایا۔ یس میم، آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں بیٹھو شانزے، ایک بہت ضروری بات کرنی ہے بیٹا آپ سے۔ ٹیچر کی بات پر اس کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ یس میم، زویا کو اسپیچ کرنی تھی مگر کسی بہت خاص ریزن کی وجہ سے وہ کالج نہیں آ سکی ہیں۔ بیٹا ہمارے پاس اب زویا کی جگہ اور کوئی ایسا نہیں جو اسپیچ کر سکے۔ آپ بہت قابل بچی ہو، ہم چاہتے ہیں آپ اس کمپٹیشن میں حصہ لو زویا کی جگہ۔ سوری میم، مگر میں نہیں کر پاؤں گی، پلیز۔ اس نے انکار کرنا چاہا مگر ٹیچر کی ضد کے آگے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اگر نہیں مانتی تو ٹیچرز پر اس کا اچھا امپریشن نہیں پڑتا۔ اوکے میم، میں کوشش کروں گی۔ وہ ٹیچرز کے آگے ہار مان گئی تھی۔ اسپیچ کا پیئر لیے وہ کلاس میں آ کر اسپیچ یاد کرنے لگی۔
اتنے لوگوں کے سامنے اسپیچ دینا اس کے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام تھا، مگر اسے یہ کرنا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ اپنے دادا کو خوش کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس پر فخر کریں۔ پلیز اللہ تعالیٰ مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لے، میری اسپیچ اچھی ہو جائے، پلیز اللہ تعالیٰ پلیز۔ دل ہی دل میں دعا کرتی وہ اسپیچ یاد کرنے لگی۔ کچھ ہی دن میں سب کو بلایا جائے گا، اور ہمت کرتے وہ باہر کی جانب بڑھی۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی اسٹیج کی جانب دیکھ رہی تھی، جہاں سب لڑکیاں اور لڑکے باری باری اسپیچ دے رہے تھے۔ وہ سبھی ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ شانزے کو اپنا آپ بہت معمولی سا لگ رہا تھا، مگر وہ ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ اب اگر وہ ہمت ہار جاتی تو سب اس کا مذاق اڑاتے، اور وہ کسی کے سامنے مذاق تو نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس کے نام کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو ہمت کرتے وہ اسٹیج پر آئی تھی۔ سامنے ہی ججز بیٹھے تھے، اور ساتھ ہی وہ ایک خاص انسان جس کی نگاہیں شانزے پر ٹھہر کر رہ گئی تھی۔ معاویہ جمال یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، جو کائی رنگ کی فراک پہنے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسپیچ اسٹارٹ ہوئی تھی۔ ہمت کرتے اس نے اپنا بیسٹ دیا تھا۔ یہ اس کا پہلا تجربہ تھا اتنے سارے لوگوں کے سامنے بولنے کا، مگر وہ خوش تھی کہ اس نے کر دکھایا تھا۔ اس نے بنا ہکلائے، بنا ڈرے، بنا گھبرائے اپنے لحاظ سے بہت بہترین اسپیچ دی تھی۔ اسے پہلا دوسرا انعام نہیں چاہیے تھا، اس کے لیے تو یہی بہت تھا کہ جو اس نے آج تک نہیں کیا تھا وہ اس نے اب کر دکھایا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد رزلٹ اناؤنس ہونے لگے، اور تب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب پہلے نمبر پر شانزے خان کا نام لیا گیا۔ وہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ پہلی ہی بار میں پہلا ہی انعام حاصل کر لے گی۔ انعام کے لیے اسے اسٹیج پر بلایا جا رہا تھا۔ جیسے اس نے اسٹیج پر قدم رکھا، اس کی نگاہیں معاویہ جمال سے ٹکرائیں، جس کی نگاہوں کا مرکز صرف اور صرف شانزے خان تھی۔ آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ معاویہ جمال نے شیلڈ اس کے آگے کی۔ وہ جیسے ہی شیلڈ تھامنے لگی، اس کا ہاتھ معاویہ جمال کے ہاتھ میں آیا تھا۔ ایک کرنٹ سا تھا جو اس کی پورے جسم میں دوڑا تھا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھائے معاویہ جمال کو دیکھا، جو مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں معاویہ جمال کی اس جرأت پر وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے وہ وہاں سے نکلی تھی۔ اسٹیج سے اترتے ہی وہ اپنے گلاس میں آئی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ معاویہ جمال کی اس حرکت نے اسے ڈرا دیا تھا۔ آج سے پہلے اس کے ساتھ اس طرح کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اسے رونا آ رہا تھا، مگر رو کر وہ خود کو سب کے سامنے کمزور نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے، بس یہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر اسے انتظار کرنا تھا دادا جان کا، جو اسے لینے کے لیے آنے والے تھے۔ دادا جان کی کال آتے ہی وہ تیزی سے کالج سے باہر آئی، جہاں دادا جان اس کے منتظر تھے۔ کیا ہو گیا میرے بچے، کچھ ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ دادا جان اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی دیکھ فکر مند ہوئے تھے۔ کچھ نہیں ہوا دادا جان، ابھی گھر چلیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے کہا بھی تھا ناشتہ کر لو، مگر نہیں، میری سنی ہی نہیں۔ چلو جلدی سے بیٹھو۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے ہی لگے تھے جب ان کی نگاہیں کالج سے نکلتے معاویہ جمال سے ٹکرائیں۔ ایک جھٹکا تھا جو انہیں لگا تھا۔ معاویہ جمال کی موجودگی یہاں تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ معاویہ جمال نے ایک نظر انہیں دیکھا اور مسکراہٹ باز کی۔ ان کو اشارے سے کچھ کہتے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ چاند محمد اپنی جگہ جیسے ہل بھی نہیں سکے۔ دادا جان بیٹھے نا، کیا ہو گیا؟ شانزے کے پکارنے پر ہوش میں آتے وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ دادا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا ہو گیا؟ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ انہیں بار بار پسینہ صاف کرتے وہ پریشان ہوئی تھی۔ کچھ نہیں میرے بچے، کچھ نہیں ہوا۔ اسے ریلیکس کرتے وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگے، مگر ان کے چہرے پر سوچ کی لکیریں پڑی تھیں۔ اگلے دن وہ کالج آئی تو اسے فوراً سے پرنسپل آفس بلایا گیا۔ پریشان ہوتی وہ جیسے ہی آفس میں قدم رکھا، سامنے معاویہ جمال کو دیکھ کر اس کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی۔ نہ جانے کیوں اس انسان سے اسے خوف محسوس ہوا تھا۔ یہ لیجیے معاویہ صاحب، آ گئی شانزے، آؤ بیٹا بیٹھو۔ پرنسپل کے اشارہ کرنے پر وہ اپنی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتی معاویہ کے سامنے والی کرسی پر ٹک گئی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کل آپ نے پہلی پوزیشن لی تھی نا شانزے، تو معاویہ صاحب آپ سے ملنا چاہتے تھے، اسی لیے خاص آج آپ سے ملنے آئے ہیں۔ آپ بیٹھو، میں ذرا آتی ہوں۔ ان دونوں کو وہاں بیٹھا چھوڑ پرنسپل وہاں سے چلی گئی۔
ان کے جاتے ہی شان سے اٹھنے لگی، مگر اس کا ہاتھ معاویہ جمال کی گرفت میں آیا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ڈر سے اس کی آواز کپ کپ آئی تھی۔ کس کی اجازت سے اٹھ کر جا رہی ہو؟ معاویہ جمال کی سرد لہجے پر اس نے ڈر کر معاویہ جمال کو دیکھا، جس کے لہجے میں عجیب سی سرد مہری تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں پلیز سر۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف تھا۔ معاویہ جمال کے دل میں سکون اترا تھا۔ چھوڑ دوں گا یہ ہاتھ بھی، چلو سکون سے میرے سامنے بیٹھو۔ معاویہ کی بات پڑھنا چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ معاویہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور چیئر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کون کون ہے تمہارے گھر میں؟ اس کے سوال پر شانزے نے سر جھکا لیا، جیسے اس کا جواب نہیں دینا چاہتی ہو۔ سوال کے جواب سکون سے دو گی تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ اگر میں اپنے طریقے سے سوال پوچھوں گا تو تمہیں بہت برا لگے گا۔ اس کے لفظوں کے پیچھے چھپی دھمکی شانزے اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ چلو اب بتاؤ کون کون ہے تمہاری فیملی میں؟ دادا جان اور میں، بس 2 لوگ؟ ماں باپ نہیں ہیں تمہارے؟ معاویہ جمال کے سوال پر اس نے نام میں سر ہلایا۔ کہاں گئے تمہارے ماں باپ؟ وہ تلخی سے پوچھ رہا تھا۔ آنسو شانزے کی آنکھیں بھگونے لگے۔ اس دنیا میں نہیں ہیں، میرے پیدا ہونے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی بات پر معاویہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ گھر کا ایڈریس اور اپنا نمبر لکھو یہاں پر، اور خبردار اس بارے میں کسی کو بتایا، ورنہ میں دھوکہ دینے والوں کو معاف نہیں کرتا ہوں۔ اپنا موبائل اس کے سامنے کرتا وہ اسے دھمکی دے رہا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے شانزے نے اپنا ایڈریس اور نمبر اسے دیا تھا۔ چلو اب جاؤ اور جا کر اپنی کلاس لو، شاباش، اور ہاں یہاں کسی لڑکے سے بات کرتی ہوئی نظر مت آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے دھمکی دیتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اجازت ملتے ہی شانزے تیر کی طرح آفس سے نکلی تھی۔ اس کے جاتے وہ بھی لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ جب سے کالج آئی تھی بے چینی ہی بے چینی تھی۔ دادا جان کو اپنی طبیعت کا بہانہ کر وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس کا دل برے طریقے سے خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں معاویہ جمال سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اس شخص کے سائے سے بھی دور جانا چاہتی تھی جو نہ جانے کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ وہ جب سے کالج سے واپس آئی تھی معاویہ کو 10 سے 12 کالز آ چکی تھی، جسے اس نے اٹھایا نہیں تھا، بلکہ تھک ہار کر اس نے اپنا موبائل ہی سوئچ آف کر دیا تھا۔ مگر اب اسے ڈر لگ رہا تھا، اس شخص نے اسے دھمکی دی تھی، اور اب رہ رہ کر شانزے کو خود پر غصہ آ رہا تھا۔ نہ وہ اسپیچ کے لیے راضی ہوتی، نہ معاویہ جمال اسے دیکھتا، اس کے پیچھے پڑتا، اور نہ جانے اس نے ایسا کیا کر دیا تھا جو معاویہ جمال اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ معاویہ جمال اسے دیکھ کر اس کے پیچھے نہیں پڑا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا ہے۔ اگر وہ راز جان لیتی تو ٹوٹ کر بکھر جاتی۔ رات ڈنر کرنے کے بعد وہ تھوڑی دیر دادا جان کے پاس بیٹھی اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسی کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حیران ہوتے اس نے جیسے ہی لائٹس آن کی، اپنے کمرے میں معاویہ جمال کو دیکھ اس کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ خوف سے چیختی، معاویہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ ششت! خبردار جو شور کیا، ورنہ کیا سوچیں گے تمہارے دادا جان کہ ان کی لاڈلی نے ایک لڑکے کو اپنے کمرے میں بلایا ہوا ہے۔ وہ مسلسل معاویہ کا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ایک مضبوط انسان تھا۔ شان سے اس کے سامنے بہت کمزور تھی۔ میری کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں یہاں سے اٹھا کر لے جاؤں؟ تو ٹھیک ہے، اب تم تیار رہنا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے اور تم سے جڑے ہر انسان سے، یہ بات بھی مائنڈ میں بٹھا لو۔ شان سے منع کرنا چاہتی تھی، مگر اسے بیڈ پر دھکیلتا وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس پلٹ گیا۔ خوف سے شان سے رونے لگی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے، لیکن جو بھی ہونے والا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس رات کے بعد معاویہ جمال نے نہ اس سے رابطہ کیا، نہ وہ اس کے سامنے آیا۔ لیکن جو بات شانزے نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے دادا جان کچھ پریشان سے لگ رہے تھے، مگر وہ کیا بات تھی وہ اسے نہیں بتا رہے تھے۔ وہ بہت ڈسٹرب دیکھ رہی تھی۔ وہ پوچھتی لیکن وہ ہر بار ٹال جاتے تھے۔ دادا جان کیا ہوا ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں پچھلے 1 مہینے سے آپ بہت ڈسٹرب ہیں۔ کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں نا، کیا ہوا ہے؟ کوئی بات مجھے پریشان نہیں کر رہی، بس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ انٹر کے بعد تمہیں باہر ملک پڑھنے کے لیے بھیج دوں۔ مجھے باہر بھیجنے کا خیال کہاں سے آ گیا آپ کو؟ آپ جانتے ہیں میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ ہر بات پر ضد نہیں کیا کرو شان سے۔ میں جو بھی کر رہا ہوں وہ تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں۔
بلکہ میں ابھی تمہیں باہر بھیجنے کی تیاری کرتا ہوں. انٹر چھوڑو، تم وہیں جا کر پڑھنا. سیدھے کھڑے ہو کر وہ غصہ ہو رہے تھے. آج سے پہلے شانزے نے انہیں اس طرح سے کبھی نہیں دیکھا تھا. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ کیا میں نے کوئی غلطی کر دی ہے؟ کیا میں نے آپ کو کوئی تکلیف دی ہے جو آپ مجھے خود سے یوں دور کرنے کی بات کر رہے ہیں دادا جان؟ بالکل بھی نہیں میری جان، تم میری سب سے پیاری بچی ہو. میں بس تمہارا مستقبل محفوظ کرنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں. دادا جان سے ناراض مت ہو. آپ جانتے ہیں میں کبھی آپ سے ناراض نہیں ہو سکتی، لیکن آپ یوں پریشان ہو رہے ہیں، مجھے سکون بھی تو نہیں مل رہا نا. آپ ایسے پریشان مت ہوا کریں. اب میں اپنی بچی کو بالکل پریشان نہیں کروں گا، بلکہ آج تو میں نے اپنی بچی کے لیے اس کا فیوریٹ کھانا بنایا ہے. چلو ساری باتیں بھولو اور کھانا کھاتے ہیں. اس کا ہاتھ تھامے وہ ڈرائننگ روم کی طرف بڑھ گئے تھے. کیا خبر انیس کیوں بار بار کال کر رہے تھے؟ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو اس کا موبائل روشن ہو رہا تھا. اس نے دیکھا جہاں انیس کی 10 کالز تھیں. سر جی خاص خبر ہے، چاند محمد میڈم کو ملک سے باہر بھیج رہے ہیں. اس کے بتانے پر معاویہ جمال کے ماتھے پر بل پڑے تھے. اس خاندان کے کسی بھی انسان کو عزت سے کوئی بھی بات سمجھ ہی نہیں آتی. شانزے کیا چاہتی ہے؟ ان کا اتنا کنفرم نہیں ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے وہ اپنے دادے کی کوئی بات نہیں ڈالتی. اسی لیے شاید اس مہینے کے آخر میں وہ باہر ملک جا رہی ہے. اور ایک اور خبر، حساب چاند محمد میڈم کو لے کر اپنی حویلی چلے گئے ہیں. اس کی بات پر معاویہ جمال کے ماتھے کی رگیں تنی تھی. گاڑی تیار کرواؤ، آج آمنا سامنا ہو ہی جائے تو بہتر ہے. کہتے ساتھ وہ فون بند کر کے موبائل بیڈ پر پھینک گیا تھا. تم سارے دھوکے باز ہو. آج میں بتاؤں گا کہ معاویہ جمال ہے کیا. آج میں کسی کو نہیں بخشوں گا. غصے سے کہتا وہ فوراً سے تیار ہو کر وہاں سے نکلا تھا، کیونکہ آج اس کا ارادہ سارے حساب برابر کرنے کا تھا. مگر جانے سے پہلے وہ انیس کو ایک خاص تیاری کا حکم دے کر گیا تھا. وہ کیا تیاری تھی یہ بہت ہی جلد پتہ لگنے والا تھا. چاند محمد اپنے کمرے میں بیٹھے تھے جب باہر انہیں گاڑیاں رکنے کی آواز آئی. حیران ہوتے وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلے، گھر میں آتے معاویہ جمال کو دیکھ انہیں شوق لگا تھا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے گھر آنے کی؟ کیوں آیا ہوں ابھی بتا دیتا ہوں. اور رہی ہمت کی بات، تو میں کتنی ہمت رکھتا ہوں یہ بھی آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا. کہتے ساتھ وہ ان کے سامنے موجود صوفے پر بیٹھ گیا. دیکھو معاویہ، وہ چھوٹی ہے ابھی، اسے کچھ نہیں پتا، اسے سب میں مت گھسیٹو. گھسیٹنے سے کیا مراد ہے؟ وہ اس سب میں پہلے سے موجود ہے. آخر چاہتے کیا ہو تم؟ مجھے اپنی امانت چاہیے. ٹانگ پر ٹانگ رکھے معاویہ نے کہا تو پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا. دیوار کی آڑ میں کھڑی 16 سالہ شانزے کی سانس حلق میں اٹکی تھی. وہ میری منگیتر ہے، میری بچپن کی منگ، میری امانت تھی وہ. آپ کے پاس وقت آ گیا کہ آپ میری امانت میرے حوالے کر دیں. وہ معاویہ کی منگ تھی. وہ معاویہ کے سائے سے بھی ڈرتی تھی، کیونکہ جانتی تھی معاویہ اس سے نفرت کرتا تھا. ابھی وہ بہت چھوٹی ہے. 2 سال بعد، دادا جی بول ہی رہے تھے جب معاویہ کھڑا ہوا اور دیوار کی آڑ میں لہراتے دوپٹے کی طرف بڑھا تو نظر آنکھیں نیچے شانزے پر پڑی. میں اپنی امانت لے کر جا رہا ہوں. ایک جھٹکے سے شانزے کو اپنے سامنے کرتے اس نے چاند محمد کو دیکھا جو بری طرح گھبرائے تھے. تم ایسا نہیں کر سکتے. تم میری بچی کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. میں اس پر ہر طرح سے حق رکھتا ہوں. یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں. آپ مجھے روک نہیں سکتے. دادا جان پلیز مجھے نہیں جانا اس انسان کے ساتھ. آپ کچھ کہہ کیوں نہیں رہے؟ آپ پلیز اسے کچھ بولیں، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے. چاند محمد کے کچھ نہ کہنے پر شانزے رونے لگی تھی. اس کا ہاتھ معاویہ جمال کی ساتھ گرفت میں تھا. وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تم اس کی امانت ہو. جاؤ شانزے اس کے ساتھ. دادا جان سے اسے اس بات کی امید نہیں تھی. اس سے پہلے وہ ان سے کوئی سوال جواب کرتی، معاویہ جمال اسے اپنے ساتھ لیے باہر آ گیا. شانزے کو زبردستی گاڑی میں بٹھاتے وہ گاڑی حویلی سے نکال چکا تھا، لیکن مستقل روتی شانزے کو دیکھ وہ بری طرح دھاڑا. اگر تم چپ نہ ہوئی تو میں تمہیں. وہ دانستہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا. شانزے مسلسل روئی جا رہی تھی اور اس کا رونا معاویہ جمال کے سر پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا. اسی لیے وہ سیدھے اپنے گھر آیا تھا. میری بات کان کھول کر سنو. اگلے 5 منٹ بعد تمہارا میرے ساتھ نکاح ہے. اگر تم نے یہ نکاح نہیں کیا تو تم اپنے دادا کی موت دیکھو گی.
معاویہ کے دھمکانے پر وہ ڈر گئی تھی۔ وہ اپنے دادا جان کی مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کا نکاح معاویہ سے کر دیا گیا اور وہ کچھ نہیں کر سکی۔ اس کے لیے فی الحال اپنے دادا کی جان زیادہ ضروری تھی۔ اسے اپنی پرواہ نہیں تھی، وہ مر بھی جاتی تو اسے غم نہیں ہوتا۔ وہ کسی سے نفرت نہیں کرتی تھی، مگر معاویہ کے لیے ناپسندیدگی اب بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی جب معاویہ کمرے میں انٹر ہوا اور اس کو روتا دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تمہیں پتا ہے مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز سے نفرت ہے؟ کمزور لوگوں سے، جو ہر وقت روتے رہتے ہیں، جن میں مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں۔ انسان کو کمزور تم جیسے ظالم لوگ ہی تو بناتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ شان سے چیخ کر بولنے پر وہ ہنس دیا۔ اچھا لگا، کم از کم میرے سامنے تو بولی، لیکن اگر تمہیں تمہارے اپنوں کی حقیقت پتہ چل جائے گی نا، جس دن تمہیں ان سے نفرت ہو جائے گی۔ میں شان سے ہوں، میں کسی سے نفرت نہیں کرتی۔ اتنے بڑے جذبے کی میرے دل میں کوئی گنجائش نہیں ہے معاویہ جمال۔ اس کی بات پر معاویہ جمال نے چونک کر اسے دیکھا۔ میرے دادا نے ہمیشہ مجھے ایک بات سکھائی ہے، کبھی کسی سے نفرت مت کرنا، کیونکہ نفرت وہ آگ ہے جو سامنے والے کے ساتھ خود کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ اس کی بات پر معاویہ جمال اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اتنے سال وہ بھی تو اسی نفرت کی آگ میں جلتا رہا تھا۔ اگر میں کہوں تمہاری ماں کی وجہ سے تمہارے باپ کی موت ہوئی ہے تو کیا تم یقین کرو گی؟ معاویہ کی بات پر شانزے کو دھچکا لگا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تم کیسے جانتے ہو میرے ماں باپ کو؟ میں صرف جانتا نہیں ہوں، میں نے اپنی زندگی کے 10 سال ان کے ساتھ گزارے تھے، پیدا ہونے سے لے کر 10 سال کا ہونے تک۔ چاہے تم میری بات کا یقین نہ کرو، مگر یہی سچ ہے۔ اگر تم واقعی سچ جاننا چاہتی ہو اور جاننا چاہتی ہو کہ تمہارے ماں باپ کون تھے، کیا کرتے تھے، تو تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ وہاں تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ دادا جان کے پاس جانا ہے مجھے، ان سے سوال کرنے ہیں۔ انہیں پتا ہے میرے ماں باپ کے بارے میں، وہ کچھ نہیں جانتے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے سگے دادا نہیں ہیں۔ اس کی بات پر شانزے نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ معاویہ کے ساتھ چاند محمد کے سامنے تھی، مگر وہاں جا کر اسے پتا چلا کہ وہ واقعی چاند محمد کی پوتی نہیں تھی۔ وہ بری طرح ٹوٹ کر بکھر گئی، اس سے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ سچ ہے شانزے کہ تم میری پوتی نہیں ہو، بلکہ تمہاری ماں تمہیں میرے دروازے پر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہاری حفاظت کروں اور تمہیں دنیا سے چھپا کر رکھوں۔ اس کے بدلے وہ مجھے خطیر رقم دے گی۔ میں نے وہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ آپ کیوں میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں جھوٹ نہیں بول رہا شانزے، مگر یہ بات سچ ہے کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں میرے بچے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھنے لگے، مگر اس سے پہلے وہ ہوش ہوتی ایک جانب گری تھی۔ معاویہ نے فوراً اسے آگے بڑھ کر اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ بہت ہو گیا کھیل، اب سچ سب کے سامنے آنا چاہیے، انہیں کہتا وہ شانزے کو لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شانزے کوئی بے ہوش ہوئے تو اس نے خود کو معاویہ کے کمرے میں پایا۔ معاویہ وہیں اس کے سرہانے بیٹھا تھا، اس کا ہاتھ شانزے کے ماتھے پر ٹکا تھا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا، تو اپنی نفرت پر قائم رہیں۔ تم سے نفرت کرنے کا میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ نے خود کہا تھا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، شاید آپ بھول چکے ہیں، لیکن میں نہیں بھولی۔ میں کچھ نہیں بھولا، میں کچھ بھی اتنی آسانی سے نہیں بھولتا ہوں شانزے۔ تم میری بچپن کی منگیتر ہو اور اب میری بیوی ہو، تو کیوں کروں گا تم سے نفرت جب تم نے کچھ کیا ہی نہیں؟ جنہوں نے کیا ہے وہ چھپ کر بیٹھے ہیں، مجھے بس انہیں سامنے لانا ہے۔ کیا میں سچ جاننے کا حق رکھتی ہوں؟ بالکل رکھتی ہوں، اور میں وقت آنے پر تمہیں سب سچ بتاؤں گا، لیکن فی الحال میں چاہتا ہوں تم بالکل نارمل رہو، اپنی زندگی جیو۔ جو ڈر تمہارے دل میں ہے اسے پیچھے چھوڑ دو۔ جب دادا جان میرے دل کا ڈر باہر نہیں نکال سکے تو آپ کیسے نکالیں گے معاویہ جمال؟ تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ شخص تم سے مخلص تھا؟ آپ میرے دادا جان کے بارے میں کچھ بھی بات نہیں کر سکتے۔ میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گی ان کے خلاف۔ میں جانتا تھا تم یہی بولو گی۔ خیر، میں اس معاملے میں کچھ نہیں بولوں گا، کیونکہ وقت آنے پر تمہیں ہر چیز اچھے سے پتہ چل جائے گی۔ لیکن فی الحال مجھ سے نفرت مت کرنا،
کیونکہ ایٹ لیسٹ میں تو تمہاری نفرت کے قابل نہیں ہوں۔ یوں مجھے زبردستی میرے گھر سے لا کر مجھ سے نکاح کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے نفرت نہ کروں؟ ہمارا نکاح اس سے بھی زیادہ دھوم دھام طریقے سے ہوتا، ہماری شادی یادگار ہوتی اگر تمہیں ہمارے گھر سے اٹھا کر تمہارے سو کالڈ دادا جی کے حوالے نہیں کر دیا جاتا۔ جان سے اس کی بات پر چونک اٹھی۔ میں آپ کے گھر پر رہتی تھی؟ انبلیویبل۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ معاویہ نے آہستہ سے اس کے گال پر اپنا انگوٹھا سہلایا۔ شانزے نے اسے دور ہونا چاہا مگر وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کرتا اس کی کوشش ناکام بنا گیا۔ میں تمہارے ساتھ مخلص رہوں شانزے، میں آج تک کسی دوسری لڑکی کے قریب نہیں گیا، نہ ان سے بات کی، اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن اب میں صرف تمہیں میرا مخلص چاہتا ہوں، اور میں تمہارا مخلص رہوں گا، لیکن مجھ سے دور جانے کی یا مجھے دھوکہ دینے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے وہ اپنی سانسیں اس کی گردن پر چھوڑ رہا تھا۔ شانزے کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، اتنی سی قربت پر ہی اسے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ ریلیکس اور سو جاؤ، صبح تمہیں کالج جانا ہے۔ معاویہ جمال کی بات پر اس بار وہ بری طرح چونکی تھی۔ کیا وہ اسے واقعی کالج جانے کی پرمیشن دے رہا تھا؟ میں تمہیں قید کر کے نہیں لایا ہوں، تمہاری جو ساری خواہشات ہیں وہ ساری کی ساری میں پوری کروں گا، جیسے ہر ایک شوہر کرتا ہے۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے اس کے بال سہلانے لگا۔ شانزے کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ وہی معاویہ ہے جو پہلی 2 ملاقاتوں میں اسے خوف زدہ کر گیا تھا۔ اور ہاں، میں کوئی جن نہیں ہوں جس سے تم ڈرتی ہو، نارمل سا انسان ہوں اور تمہارے لیے نارمل ہی رہنا چاہتا ہوں۔ بس مجھ سے محبت کرو، میرے سے بات کرو اور خود کو کبھی اکیلا مت سمجھنا، کیونکہ اب صرف میں ہی ہوں جو تمہارا اپنا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی بات پر شانزے آہستہ سے سر ہلا گئی۔ زندگی نارمل ڈگر پر چلنے لگی تھی۔ معاویہ کے ساتھ اس کا رویہ سرد ہی تھا، وہ اتنی جلدی اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے اپنے ماضی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، مگر وہ اسے کچھ بتانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ہر بار اسے کہہ کر ٹال دیتا تھا کہ اب صحیح وقت نہیں آیا، اور وہ نہ جانے اس کا یہ صحیح وقت کب آنا تھا۔ اس کی کالج لائف اچھی جا رہی تھی، اسے ہر طرح سے آزادی تھی، وہ آزادی جو دادا جان کے ساتھ اسے نہیں تھی۔ ہر روز ڈرائیور کے ساتھ ہی کالج آتی تھی اور اسی کے ساتھ گھر واپس جاتی تھی۔ آج بھی وہ کالج جیسے ہی باہر آئی، سامنے اس کی گاڑی کھڑی تھی، مگر ڈرائیور کی جگہ معاویہ کو دیکھ اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس کی کلاس فیلوز بھی حیرت سے معاویہ کو کھڑے دیکھ رہے تھے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ڈرائیور کیوں نہیں آیا آج؟ اتنے سوال نہیں کرتے وائف، چلو جلدی سے گاڑی میں بیٹھو۔ اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولتا وہ اس کے بیٹھنے کا انتظار کرنے لگا، جبکہ سب کی نگاہوں کا مرکز خود کو بنتے دیکھ وہ فوراً سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی معاویہ نے ڈور بند کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ وہ اسے لیے ایک شاپنگ مال آیا تھا۔ شانزے حیرت سے اپنے سامنے موجود اتنے خوبصورت شاپنگ مال کو دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ کبھی بھی اس طریقے سے شاپنگ پر نہیں آئی تھی۔ اس کی زیادہ شاپنگ دادا جان آن لائن ہی کرتے تھے، یا اگر اسے کچھ بھی اپنی ضرورت کا سامان لینا ہوتا تب بھی وہ آن لائن ہی منگواتی تھی۔ دادا جان کی طرف سے اجازت نہیں تھی گھر سے زیادہ باہر نکلنے کی۔ کبھی وہ سوچا کرتی تھی کہ دادا جان چاہتے ہیں وہ آگے بڑھیں، مگر اسے اجازت ہی نہیں دیتے باہر اکیلے جانے کی۔ کیا سوچ رہی ہیں مسز معاویہ؟ کیا یہیں کھڑے رہنا ہے؟ چلو اندر۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں معاویہ؟ اس کے سوال پر معاویہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے کاندھے تک آتی تھی۔ شاپنگ مال انسان کیوں آتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے، شاپنگ کرنے یا شاپنگ کروانے۔ تو میں تمہیں شاپنگ کروانے لایا ہوں، چلو آ جاؤ۔ تو اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ اسی لیے اندر بڑھ گیا۔ معاویہ اس کا ہاتھ تھامے مختلف شاپس میں جا رہا تھا اور اس کی پسند ناپسند کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی شاپنگ کر رہا تھا۔ یہ سب شانزے کے لیے بالکل نیا تھا۔ شانزے، یہ میرا کارڈ ہے، جو خریدنا ہے خرید لو۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تم معاویہ جمال کی بیوی ہو، تو تم حکم کرو گی تو تمہیں پورا مال خرید کر دے سکتا ہوں۔ اسے کچھ نہ خریدتے دیکھ وہ اپنا کارڈ نکال کر اس کی ہتھیلی میں تھما گیا، جبکہ اس کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی شانزے ہنس پڑی۔ وہ اس طرح کہتے ہوئے شانزے کو بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ سارا ڈر ایک لمحے میں کہیں دور جا سویا۔ کیا ہوا؟ ہنس کیوں رہی ہو؟
کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ اس کا کارڈ لیے وہ ایک شاپ میں داخل ہوئی اور پھر اس نے باقی شاپنگ کی تھی، اور ایسا کرتے ہوئے اسے بہت مزہ آیا تھا۔ یہ سب اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ شاپنگ کے بعد معاویہ نے اسے بہترین سا ڈنر کرایا۔ معاویہ، میں نے آپ کی ساری باتیں مانی ہیں، کیا آپ میری ایک بات مانیں گے؟ حکم کرو، کیا منوانا ہے؟ اس کا کہنے کا انداز ایسا تھا کہ شانزے نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں دادا جان سے ملنا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے ان سے ملوا سکتے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے معاویہ سے پوچھا۔ اس کے جواب میں وہ کچھ نہیں بولا، بلکہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی چاند محمد کے گھر کے آگے رکی تھی۔ شانزے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ شاید غصہ ہوگا، مگر نہیں، اس نے واقعی شانزے کی بات کا مان رکھا تھا۔ وہ اسے اس کے دادا جان سے ملوانے لایا تھا۔ وہ لوگ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، انہیں حیرت کا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ سامنے گھر میں تالا لگا ہوا تھا۔ اسے پاس معلوم کرنے پتا چلا کہ چاند محمد باہر ملک شفٹ ہو گئے ہیں۔ چاند محمد شانزے کے نام ایک خط چھوڑ گئے تھے۔ پڑوسن نے وہ خط شانزے کے حوالے کر دیا۔ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ معاویہ نے اسے وقت دیا تھا۔ وہ اس وقت اکیلے رہنا چاہتی تھی، اسی لیے معاویہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ معاویہ کے جاتے ہی شانزے نے آہستہ سے وہ خط کھولا اور پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ خط پڑھتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میری پیاری شانزے، میں جانتا ہوں جب تک تمہیں یہ خط ملے گا میں پاکستان چھوڑ کر بہت دور جا چکا ہوں گا، جہاں کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ فیصلہ میں کئی سال سے کرنا چاہتا تھا، لیکن تب مجھے کسی کا ڈر نہیں تھا، مگر اب مجھے ڈر ہے۔ ماضی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ جانے سے پہلے میں تم سے ملنا چاہ رہا تھا، مگر خود میں ہمت نہیں تھی، اسی لیے آج خط کے ذریعے تمہیں ماضی سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تمہاری ماں میرے ایک بہت ہی خاص دوست کی بیٹی تھی۔ وہ مجھے اتنی ہی عزیز تھی جتنا کسی بھی انسان کو اپنی بیٹی ہوتی ہے۔ تمہاری ماں نے بھاگ کر شادی کی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آئی۔ میرا دوست اس کی یاد میں مر گیا، یا یوں کہہ لو اسے ذلت کھا گئی۔ اس کی بیٹی نے اسے بہت گہری چوٹ پہنچائی تھی، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو بہت آزادی دی ہوئی تھی، اور اسی آزادی کا اس کی بیٹی نے غلط فائدہ اٹھایا اور اپنے ہی باپ کی موت کا سبب بن گئی۔ ہم سب نے اس کی موت پر صبر کر لیا تھا، پر پھر ایک رات تم مجھے میرے دروازے پر ملی، اور ساتھ ہی تمہاری ماں کا خط بھی۔ تمہاری ماں گھر چھوڑ آئی تھی، وہ تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ تمہیں میرے پاس چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اس نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہارا خرچہ باقاعدگی سے دے گی۔ اس کے علاوہ اس نے خطیر رقم بھی میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائی تھی، مگر اس کی ایک ہی شرط تھی کہ کیسے بھی کر کے تمہاری حفاظت کی جائے، تمہیں دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا جائے۔ میں نہیں جانتا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، لیکن میں اس کی بات نہیں ٹال سکا۔ شاید یہ میرا لالچ تھا جو میرے اکاؤنٹ میں پیسوں کو دیکھ کر آ گیا تھا۔ میں جتنی تم سے محبت کرتا تھا، اتنا ہی مجھے تم سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں تم بھی اپنی ماں کے نقش قدم پر چل کر مجھے چھوڑ نہ جاؤ۔ اسی لیے میں نے تمہیں صرف گھر تک محدود رکھا، تمہارے دل میں دنیا کے لیے ڈر پیدا کیا۔ شاید میری خود غرضی تھی، یا جو بھی کہو، میں شاید تمہیں ساری زندگی اس طریقے سے رکھتا اگر معاویہ جمال واپس نہ آتا۔ وہ تمہارا منگیتر ہے۔ میں تمہیں زیادہ سچائیاں نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں اب بھی کسی کی نظروں میں ہوں۔ اگر میں تمہیں زیادہ کچھ بتایا تو وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ اپنا خیال رکھنا، تمہارا دادا۔ خط ختم ہو چکا تھا، مگر اب بھی کئی سوالوں کے جواب باقی تھے۔ شانزے جانتی تھی کہ اس کے سوالوں کے جواب صرف اور صرف معاویہ ہی دے سکتا ہے، اسی لیے وہ کمرے سے نکل کر معاویہ کی اسٹڈی کی جانب بڑھی تھی۔ اسے اپنی اسٹڈی میں آتا دیکھ معاویہ حیران ہوا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا شانزے؟ مجھے میرے سوالوں کے جواب چاہیے۔ میرا باپ کون تھا، کیا کرتا تھا، میری ماں اور اس کے تعلقات اور سب کچھ جو آپ کو پتا ہے۔ اس نے دادا کا دیا خط معاویہ کے سامنے رکھا تھا، جسے پڑھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ معاویہ نے گہرا سانس بھرا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ ماضی کی گرہیں کھولنے لگا۔ جمال احمد اور کمال احمد دو ہی بھائی تھے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد جمال احمد نے کمال احمد کو کسی باپ کی طرح پالا تھا۔ کمال احمد شہر کے سب سے مہنگے ترین کالج میں پڑھتے تھے، اور پھر ایک دن جب وہ شہر سے واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جس کا نام سکینہ تھا۔ وہ سکینہ سے نکاح کر آ گئے تھے۔
جمال احمد کے لیے اپنے بھائی کی خوشی سے زیادہ کچھ بھی اہم نہیں تھا۔ انہوں نے سکینہ کو قبول کر لیا تھا۔ زندگی اچھے سے گزرنے لگی، مگر پھر کمال اور سکینہ کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ نہ جانے کیا وجہ تھی ان جھگڑوں کی۔ کمال احمد شراب پینے لگے۔ جمال احمد اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر روتے تھے۔ ان کا بھائی ایسا تو نہیں تھا۔ ان کی حالت کا بھی سکینہ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ جمال صاحب نے کئی بار سکینہ سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار وہ انہیں اپنے گھر سے نکال دیتی تھی۔ شانزے پیدا ہوئی تو پورے گاؤں میں جشن کا سما تھا۔ جمال صاحب اور کمال صاحب خوشی سے پاگل ہو گئے تھے۔ ان دونوں نے اسی دن فیصلہ کیا شانزے معاویہ کی دلہن بنے گی۔ سکینہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کمال صاحب کو لگنے لگا کہ شاید اب سکینہ بدلنے لگی ہے، وہ ایک بار پھر ان سے محبت کرنے لگی ہے، مگر یہ غلط فہمی تھی ان کی۔ شانزے کے ہونے کے ایک ہفتے بعد ہی سکینہ نے ان سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ سکینہ اپنی کسی اور کلاس فیلو سے محبت کرتی تھی، مگر اس کے انکار کی وجہ سے اس نے صرف اور صرف سامنے والے شخص کو جلانے کی خاطر کمال سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ اس کی دنیا میں آ گئی۔ ہر چیز صحیح تھی، شانزے دنیا میں آنے والی تھی، مگر تبھی وہ شخص واپس سکینہ کی زندگی میں آ گیا اور وہیں سے یہ کہانی شروع ہوئی۔ سکینہ کی طلاق کے مطالبے پر کمال صاحب غصے سے پاگل ہو گئے۔ ان دونوں کے درمیان لڑائی اس قدر بڑھ گئی کہ سکینہ نے پاس پڑا گلدان کمال کے سر پر دے مارا، جس کی وجہ سے وہ اسی وقت دم توڑ گئے۔ سکینہ بری طرح گھبرائی، انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسی لیے شانزے کو اٹھائے وہ گاؤں سے نکل کر شہر آ گئی۔ اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ شخص شانزے کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ سوچتے انہوں نے شانزے کو اپنے باپ کے دوست کے حوالے کیا اور وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ بھائی کے جانے نے جمال صاحب کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہر حال میں بدلہ لینا چاہتے تھے ان لوگوں سے جن کی وجہ سے ان کے بھائی آج قبر میں تھے۔ معاویہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان لوگوں کو سزا ضرور دلائے گا، اور اب وہ سب سے بدلہ لینے کے لیے تیار تھا۔ کہاں ہے وہ عورت جس نے یہ سب کیا؟ یہ سب سن کر شانزے بہت دیر بعد اس سے پوچھا تھا۔ مر گئی ہے۔ جس آدمی کے ساتھ وہ بھاگی تھی اس نے اس کا قتل کر دیا اور ساری دولت لے کر بھاگ گیا۔ وہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا۔ معاویہ کی بات پر شانزے کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کے دونوں ماں باپ اس طرح اس دنیا سے گئے تھے۔ وہ بے آواز آنسو بہانے لگی جب معاویہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہارا درد، جسے تم نے اپنے ماں باپ کو کھویا، میں نے بھی اپنے چچا اور باپ کو کھویا ہے۔ ہم دونوں کو مل کر اس خلا کو پورا کرنا ہے۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی شانزے؟ میرے بابا اور چچا نہ خواب پورا کرنے میں وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے ساری زندگی خوش رہیں، تو کیا تمہارے ساتھ خوش رہو گی؟ اس کے پوچھنے پر شانزے نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ معاویہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ ان دونوں کو اب ایک نئی شروعات کرنی تھی، جہاں صرف خوشیوں کی جگہ تھی۔